ایران نے امریکی اڈوں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ پہلا حملہ شام میں حقاقہ صوبہ کے شہر پر کیا گیا ہے جہاں امریکی اڈا قائم تھا، اس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے۔ آج کے پروگرام کا یہ حصہ ہے اور یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایران امریکی 18 اڈوں پر نشانہ لے چکا ہے اور اس کی تیاریاں مکمل ہیں۔ شام کے بعد کس شہر کی کس ملک میں امریکی اڈے کی باری آ رہی ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں جاوید اقبال، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لمحات نیوز۔ ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے بالکل نشانے لے لیے ہیں۔ امریکہ کے 18 اڈے مڈل ایسٹ میں واقع ہیں جس پر حملوں کی ایران نے تیاری کر لی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا ہے۔ آج دوپہر کے بعد ایران نے شام میں واقع امریکی ایک بڑے فوجی اڈے کو اور ایئر بیس کو نشانہ بنایا ہے اور وہاں مارٹر گولے برسائے ہیں، اور ذرائع کا اور غیر ملکی خبرساز ایجنسیوں کا یہ کہنا ہے، یہ دعویٰ ہے کہ پہلے حملے میں ایران نے ایسی کی تیسی پھیر دیا، نیست و نابود کر دیا ہے ایران کا شام میں واقع یہ اڈا۔ اور اس کے بعد ایران نے جو دعویٰ کیا تھا، جو اعلانات کیے تھے، جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ایت اللہ خامنئی، انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اپنی قوم سے، مسلم امہ سے، وہ پورا کر دکھایا ہے اور آغاز کر دیا ہے امریکی اڈوں کو، امریکی ایئر بیسز کو جو مڈل ایسٹ میں واقع ہیں، اس پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ آج اس کی قبل از وقت جو خبر کی تصدیق کی، وہ جو نیو یارک ٹائم ایک امریکہ کا بڑا اخبار ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ایران بالکل تیاری کر چکا ہے، ایران نے امریکی اڈا کوئی نہیں چھوڑنا، اور ایران کے اندر جو ملیشیا موجود ہے جس کی تیاری کئی سالوں سے وہ کر رہی تھی، لیکن انٹرنیشنل دباؤ کے باعث ان تنظیموں پہ پابندی تھی۔ اب وہ جب ایران کے جو پرامن نیوکلیر پروگرام ہے اس کو جب نشانہ بنایا، اس پر جب بم برسائے اسرائیل اور امریکہ نے مل کر، تو ایران کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ ناظرین یہ خبر سب سے پہلے جو ہے اس کی تصدیق جو ہے نیو یارک ٹائم نے کی، اور نیو یارک ٹائم میں کیا بتایا گیا تھا؟ یہ بتایا گیا تھا کہ ایران جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اور اب ایران نے یہاں تک اس پہ کہا گیا تھا کہ اس کے 2 جو ملک ہیں ان کی مدد بھی اسے حاصل ہے۔ اب وہ ایک بھی امریکی اڈا نہیں چھوڑے گا اور پراکسی وار بھی کرے گا ایران۔ اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا جس کا آغاز ہو چکا ہے آج۔ اب جب آپ میرا پروگرام دیکھیں گے تو اس وقت تک جو ایران ہے انہوں نے شام میں واقع امریکی ایئر بیس اور امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، مارٹر گولے برسائے ہیں۔ وہاں غیر ملکی جو خبرساں ایجنسیاں ہیں، نیوز ایجنسیاں ہیں، وہ اس کی تصدیق کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ وہاں حملے کے بعد دھواں ہی دھواں ہے اور ہر طرف آگ پھیلی ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ اس اڈے پر امریکہ کے کئی طیارے اور جنگی ساز و سامان موجود تھا جس کو آگ لگ گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ اب دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شام کے بعد ایران نے جو کویت میں واقع ہے، اردن میں واقع ہے، سعودی عرب میں واقع ہے، اس طرح جو مصر میں واقع ہے، اس طرح اور جو مڈل ایسٹ کے ملک ہیں ان میں امریکہ بہادر نے جو اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اور مڈل ایسٹ کو غلام بنانے کے لیے اور مڈل ایسٹ کو رسی ڈالنے کے لیے اور انہیں اپنی طاقت کی کرسی کے نیچے رکھنے کے لیے جو امریکی اڈوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 18 ہے ان ملکوں کے اندر، اور وہاں سے امریکی جو ہے وہ جس کو چاہے نشانہ بناتے ہیں، اور اڈے ان ملکوں میں رکھنے کے بھی، اپنے ایئر بیسز رکھنے کے بھی دعویٰ یہ کرتے ہیں، عربوں کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے ہیں، ان کو ایران سے بچانے کے لیے ہیں۔ یہ اڈے بہت ضروری ہیں اور ان سے جگہ بھی لیتے ہیں، تیل بھی لیتے ہیں یا مفت لیتے ہیں یا کم قیمت پر لیتے ہیں، اور نام اس کو یہ دیتے ہیں تاکہ اخراجات اس پہ اس کی معیشت پر اثر نہ پڑے ان اڈوں کا، ان سے ہی جگہ لیتے ہیں یہ۔ اور لہٰذا یہ میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں کہ ایران جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، تن تنہا اس وقت دنیا کی بڑی طاقت اور اس کے بغل گیر بچے اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس وقت روس میں بھی ایک اجلاس جاری ہے، اسرائیل، ایران اور جو ہے امریکہ، اس کی جنگ کے حوالے سے، کشیدگی کے حوالے سے ایران کی طرف سے اس کے جو عباس عراقچی ہیں وزیر خارجہ، وہ موجود ہیں اس میٹنگ میں، اور روسی صدر موجود ہیں۔
بعض رائے یہ کہہ رہے ہیں کہ چین کی نمائندگی بھی وہاں پہ موجود ہے اور وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ اس اجلاس کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ابھی یہ اجلاس ختم نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عراق، اب میں نے آپ کو جو بتایا کہ 18 اڈوں کی جو ترتیب دیا گیا ہے کہ مرحلہ وار ان کو نشانہ بنانا ہے اور امریکہ کو سبق سکھانا ہے. اور یہ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ امریکہ بہادر جتنا مرضی گنڈا ہو، جتنا مرضی عالمی طاقت ہو، لیکن اب ان کو لینے کے دینے پڑیں گے. اور ایران نے سر پر کفن باندھ لیا ہے اور اس کا جو سپریم لیڈر ہیں وہ اپنا نائب بھی مقرر کر رہے چکے ہیں، چونکہ انہیں جو اطلاعات آ رہی تھی کہ امریکہ اب ان کو نہیں چھوڑے گا. لیکن بچانے والی اللہ کی ذات ہے جو بڑی طاقتور ہے. تو انہوں نے اپنا نائب بھی مقرر کر دیا ہے. نائب صدر ایران کا وہ بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، چونکہ ان کی اطلاعات یہ تھی، انہیں اطلاعات یہ تھی کہ اب ان کو شہید کرنا چاہتا ہے امریکہ. اب دوسری باری ہے شام کے بعد. شام کے بعد باری ہے عراق میں جو امریکہ کے جو 2 اڈے قائم ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے عراق نے. یہ میں نہیں، یہ امریکہ کا جو سب سے بڑا اخبار ہے نیو یارک ٹائم وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے. اس کے بعد مصر میں ہے، اردن میں ہے، عمان میں ہے، اور اینڈ پہ باری آنی ہے سعودی عرب میں واقع امریکی اڈوں کی. ان کو بھی ایران نے نہیں چھوڑنا. اور اب یہ جو جنگ ہے یہ بڑھ گئی ہے. اور پاکستان کا ابھی جو سلامتی کونسل جو پاکستان کی تھی اس کا جو اجلاس جاری تھا، اس کا بیانیہ بھی جاری ہوا. اس میں بھی کہا گیا کہ اسرائیل جو ہے وہ فساد کی جڑ ہے اور اسرائیل جو ہے وہ امریکہ کو لایا. اور جب ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے تو ان حالات میں ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جلتی پر تیل کا کام کیا، جیسے چین نے بھی یہ کہا تھا اور حملہ کر دیا. اب آخری خبر جو میں نے آپ کو بتانی ہے، آخری خبر یہ ہے کہ ایران نے مکمل طور پر تیاری کر لی ہے کہ وہ تو نشت و نبود اس کو کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایران جو ہے اس وقت جنہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ امریکہ کا ایک اڈا نہیں چھوڑنا، اور ان کی تعداد مڈل ایسٹ میں 18 ہے جن کو انہوں نے نشانہ بنانا ہے، اس کی مکمل تیاری کر لی ہے. ساز و سامان ان کے پاس پہنچ چکا ہے. اور اوپر سے جیسا کہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے اس بات کا یہ بھی ادا کیا تھا، جناب بتایا بھی تھا کہ ان کی مدد اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور اللہ کی مدد انہیں پہنچ چکی ہے. اور اب امریکہ بہادر کی چیخیں سننا، پہلے آپ نے چیخیں سنی تھی ناظرین اسرائیل کی، اب سننا امریکہ کی. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان اڈوں پر، ان ایئر بیسز پر جن پہ مکمل جو ہے وہ ان کا کنٹرول ہے، امریکہ نے اڈے بنائے ہوئے ہیں، وہاں اس کی تباہی دیکھنا ناظرین یہ دیکھنے والی بات ہے. ایران نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. 24 گھنٹے پہلے جو ہے ایران کی جوہری توانائی کے جو پروگرام تھے ان کو نشانہ بنایا. اور اس پہ بھی میں آپ کو سب سے بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ آپ کو کسی نے نہیں اس سے پہلے دی ہوگی، کہ ایران کے جوہری پروگرام کو ایک سرسائی سوائے عمارتیں تباہ کرنے کے اور کچھ نہیں نقصان ہوا. اور یہ بھی خدا کی طرف سے ایران کی مدد تھی کہ وقت پہ اس سے پہلے وہ جو ساز و سامان تھا جوہری توانائی کا وہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا اور محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا تھا. لہٰذا اب جو ہے خبر آپ کو میں نے آج کی یہ خبر دی ہے کہ جو اس پہ ٹارگٹ پہ آگے ہیں ایران کے جو امریکہ کے 18 اڈے ہیں مڈل ایسٹ میں، وہ تمام کے تمام کا ٹارگٹ انہوں نے لے لیا ہے اور ان پہ حملوں کا آغاز کر دیا ہے. اور اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیا ہے ایران نے امریکہ کو، کیونکہ اب یہ جنگ جو ہے یہ اسرائیل اور ایران کی نہیں رہی، یہ جنگ ہوگی ہے چین، روس اور امریکہ کی. اور اس وقت جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل خبرساں ادارے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ چین اور روس مکمل طور پر ایران کے پیچھے آ چکے ہیں اور یہ جنگ اب ان کی ہو رہی ہے. اور اب اس کے بعد ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ وسعت پکڑتی ہے یہ جنگ تو تیسری عالمگیر جنگ کی طرف حالات بڑھ سکتے ہیں. لیکن مبارک ہو اہل اسلام کو، اہل مسلم امہ کو کہ ایران نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا ہے اور امریکی اڈوں پر حملوں کا آغاز کر دیا ہے. ایک پر حملہ کر دیا ہے. اب عراق میں جو اڈے ہیں 2 اس کی باری ہے. اس کے بعد پھر عمان، دیگر جو اردن اور جہاں جہاں اس کے اڈے کویت واقع ہیں ان کی باری آئے گی. یہ میں نے خبر آپ کو دے دی ہے. اور اب یہ اگر حالات آگے بڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ امریکہ بھی خاموش نہیں رہے گا، لیکن امریکہ کا سامنا کریں گے آگے ایران کے ساتھ مل کر روس اور چین. اور اب امریکہ کی خیر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت اللہ نے کے بعد.